السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ 3 دوستوں کے بارے میں ہے جو انجانے میں ایک جن ذات سے دوستی کر بیٹھے۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف اور جانتے ہیں ان کی اس دوستی کا انجام کیا ہوا۔ ٹرین ایک سنسان راستے سے فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ وہ چاروں دوست اشر، سکندر، تابش اور عزیز پہلی بار اکٹھے ٹرین میں ملتان سے لاہور کا سفر کر رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ارد گرد بیٹھے اکا دکا لوگ سو رہے تھے یا سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر کھڑکی کے پاس والی سنگل سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑکی سے آنے والی تیز ہوا کے جھونکے اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جبکہ باقی تینوں ہینڈ فری لگائے اپنے اپنے موبائل میں گم تھے کہ اچانک ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ٹرین کے اس طرح اچانک رکنے سے بہت سے مسافر گرتے گرتے بچے۔ سکندر نے بھی ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سب نے کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کیا۔ ابھی تو میاں چنو کا اسٹیشن گزرا ہے، اب کون سا اتنی جلدی اگلا اسٹیشن آ گیا؟ عزیز نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی سنسان جگہ ہے، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو ٹرین میں۔ تابش، ٹرین سے نیچے مت اترنا۔ عزیز نے تابش کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی۔ نہیں، یہی ہوں، تابش نے جوابی آواز لگائی اور دوسری جانب چلا گیا۔ اگلے 5 منٹ تک تابش واپس نہیں آیا تو سکندر اسے دیکھنے ٹرین کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے نیچے اتر کے آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس ویرانے میں ٹرین کیوں رک گئی۔ سکندر کے پیچھے عزیز اور اشر بھی چلے آئے۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا تابش؟ کہا بھی تھا ٹرین سے نیچے مت اترنا، پتہ نہیں اس لڑکے کو سکون کیوں نہیں۔ اشر نے جھنجھلاتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ یہی ہوگا، جانا کہاں ہے؟ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں، سکندر نے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ٹرین نے روانگی کے لیے وسل دیا تو سبھی اترنے والے لوگ فوراً واپس ٹرین پر چڑھنے لگے۔ تابش، تابش، کہاں ہو تم؟ تینوں دوستوں نے بیک وقت آوازیں لگائیں۔ اسی اثنا میں ٹرین نے چلنا شروع کر دیا، پر تابش کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اب تینوں سخت پریشان دکھائی دیے اور مزید اونچی آواز سے تابش کو پکارنے لگے۔ ٹرین کے دروازے پر کھڑے کافی لوگوں نے بہت آوازیں لگائیں کہ آپ لوگ تو اوپر چڑھ آئیں، کیا پتہ وہ یہیں ٹرین میں ہو۔ پر تینوں باہر ہی کھڑے ارد گرد دوڑتے پاگلوں کی طرح تابش تابش پکارتے رہے، اور ٹرین کب چلی گئی انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ اب ہر جانب سناٹا تھا، اماوس کی رات تھی۔ ارد گرد درخت اس بھیانک مخلوق کی مانند دکھائی دے رہے تھے جو سب کچھ اپنے اندر نگلنے کو تیار ہوں۔ جھاڑیاں کسی بھیانک دیو کی مانند اندھیرے کی چادر لپیٹے دیکھنے والوں کو عجیب قسم کے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ تابش، کیا پتہ ٹرین میں ہی ہو، عزیز نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے خود اسے اترتے دیکھا، سکندر نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا۔ اب موجودہ صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے تینوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ سکندر اگر تابش کو ٹرین سے اترتے ہوئے نہ دیکھتا تو اس نے یہی سمجھنا تھا کہ تابش شاید ٹرین میں ہی ہے، جبکہ وہ فوراً ہی پیچھے اترا تھا، پر اچانک تابش کہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بھی پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا۔ تینوں دوست تابش کو آوازیں لگاتے سنسان ویرانے راستے کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے، پر تابش کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ رک جاؤ اشر، آگے کہاں تک جائیں گے؟ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، اور دور تک سب تو نظر آ رہا ہے تابش ٹرین میں ہی تھا۔ ضرور سکندر کو وہم لگا ہے۔ تم کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ یہاں کدھر پھنسا دیا ہمیں؟ عزیز نے اچانک آگے بڑھ کر سکندر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے خود دیکھا تھا
کیا تماشا لگا رہے ہو تم دونوں؟ اشر نے آگے بڑھ کر عزیز کے ہاتھ سے سکندر کا گریبان چھڑوایا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے پاس ہی بیٹھی کوئی لڑکی کھلکھلا کے ہنس رہی ہو۔ تینوں نے پاگلوں کی طرح اپنے ارد گرد دیکھا، پر وہاں اب تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب صحیح معنوں میں تینوں کے حلق خشک ہوئے تھے۔ ڈر کیا ہوتا ہے آج لائف میں پہلی بار انہیں محسوس ہوا۔ غیر ارادی طور پر تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہنسی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، جیسے کوئی لڑکی کہکے مار کے ہنس رہی ہو، پر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہنسی کی آواز انہیں موت سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ اشر نے تھوڑا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، سامنے آؤ۔ پر نہ ہی ہنسی کی آواز رکی اور نہ ہی کوئی ان کے سامنے آیا۔ اچانک تینوں نے ایک جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی، پر یہ کیا، وہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکے۔ انہوں نے خود کو اس صورتحال سے نکالنے کی پوری جی جان سے کوشش کی، پر وہ ایک انچ بھی خود کو نہ ہلا سکے۔ ہنسی کی آواز بدستور جاری تھی۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تابش کہاں گیا اور اب یہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عزیز نے روحان سے لہجے میں کہا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب تینوں کو خود کو آزاد کروانے کی ہر جد و جہد بیکار ہو گئی، تو ان کو احساس ہو گیا کہ وہ کسی غیر مرئی مخلوق کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ تو تینوں اسی جگہ پر بے بسی سے بیٹھ گئے۔ سامنے آؤ تم جو کوئی بھی ہو، اشر نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا۔ اب ہنسی کی آواز رونے میں بدل گئی، بینڈ ڈالنے والی آواز کے ساتھ اور بہت سی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ پورا علاقہ دل دہلا دینے والی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اب ان کو ہر جانب سے لاتعداد چمگادڑوں نے گھیر لیا تھا۔ تم سب چلی جاؤ یہاں سے، یہ میرا شکار ہے۔ فضا میں ایک چیختی ہوئی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ہر جانب مکمل سکوت چھا گیا۔ چمگادڑیں واپس پلٹ گئیں۔ اب ان کے سامنے ایک نہایت حسین سفید پوشاک پہنے لڑکی موجود تھی۔ پاؤں تک آتے لمبے کھلے بال، سرخ ہونٹ، سفید دودھ جیسی چمکتی رنگت اور انگارے برساتی خوبصورت سبز آنکھیں جو ان تینوں کو گھور رہی تھیں۔ تابش کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ کہتے ہی وہ پھر ہنسنے لگی۔ اب کی بار ہنسی میں ان کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا۔ 3 سال سے اس کے ساتھ ہو، آج تک اس کی حقیقت نہ جان پائے؟ کبھی غور نہیں کیا وہ تم لوگوں کے مسئلے کیسے چٹکی بجاتے حل کر دیتا تھا؟ کبھی اس کے گھر گئے؟ ہمیشہ وہی تم لوگوں کے پاس پہنچ جاتا تھا، جبکہ بعض اوقات تو تم کال بھی نہیں کرتے تھے، پھر وہ کیسے تم لوگوں کی ہر گیدرنگ میں موجود ہوتا تھا؟ تینوں کے دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ وہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تابش سے ان کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی، پھر وہ ان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا۔ کبھی فیملی کے بارے میں انہوں نے کچھ پوچھا نہ اس نے بتایا۔ بہت کم عرصے میں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ ایسے واقعی کافی مسائل تھے جو بظاہر حل ہوتے نظر نہیں آتے تھے، پر تابش کی وجہ سے وہ حل ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ آج تابش کے لیے اتنا فکر مند تھے کہ وہ تو ان کی جان تھا۔ کہاں ہے تابش؟ کون ہو تم؟ ہمارے دوست کو چھوڑ دو اور ہمیں اپنے نہ نظر آنے والے حصار سے آزاد کر کے پھر دیکھو ہم تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ اشر نے غصے سے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ایک بار پھر فضا لڑکی کے کہکوں سے گونج اٹھی۔ تابش تو بس تم لوگوں کو یہاں لانے کا ایک موہرا تھا، اس کا کام ختم ہوا، اسے ہم نے آزاد کر دیا۔ تم لوگوں سے بدلہ تو میں تمہارے گھروں میں بھی لے سکتی تھی، پر یہاں لانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ گرو جی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ لڑکی نے اپنے اصل روپ میں آتے ہوئے کہا۔ اب تک تو گرو جی کو آ جانا چاہیے تھا۔ اب وہ اپنے اصل روپ میں تھی اور وہ تینوں اسے اس طرح روپ بدلتے دیکھ کر خوف سے سن ہو چکے تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت ان کے دل خوف سے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کے سامنے کوئی حسین دوشیزہ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی چمگادڑ موجود تھی، جس کے پروں کے سائے بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے
और इसकी आंखों से खून टपक रहा था। इतने में वहाँ एक हिंदू जोगी बाबा, जिसके गले में एक बहुत बड़ी खोपड़ी लटक रही थी और उलझे बिखरे बालों ने इसका आधा चेहरा छुपा रखा था, कंधे पर एक बड़ा थैला लटकाए और हाथ में एक बड़ी हड्डी थामे तेज तेज कुछ मंत्र पढ़ते चमगादड़ के रूबरू था। उन्होंने मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंका और वहीं आग भड़क उठी। चमगादड़ ने अपने पर समेटे हुए अब जोगी बाबा के पैरों में खुद को गिरा लिया था और अजीब दहशतनाक आवाजें निकाल रही थी। शांत रहो ऐ जिनजादी, अभी तुम वापस अपना रूप हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। मैं आज इस आमिल के जादू का तोड़ कर दूंगा, जिसने अपने मौक्किलों के जरिए तुम्हें इस इलाके तक महदूद करके तुम्हारी ताकत इतनी कम कर दी कि तुम 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी रूप में नहीं रह सकती, और तुमसे तुम्हारा असल रूप लेकर तुम्हें चमगादड़ बनने पर मजबूर कर दिया। चमगादड़ मुसलसल भयानक आवाज़ में दिल दहला देने वाली चीखों पुकार कर रही थी। अचानक जोगी बाबा की नज़र खौफ से सफ़ेद पड़ते अशर, अजीज़ और सिकंदर के चेहरों पर पड़ी। काली शक्तियों को भेंट चढ़ाने वाले खून का इंतज़ाम तो अच्छा किया है। तीनों की उम्र एक जैसी ही लग रही है। आखिर तुम्हारी मेहनत सफल हुई। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार, इनकी गर्दनें अलग कर दूं जल्दी से, क्योंकि अमावस की रात ख़त्म होने में अब कुछ ही पल बचे हैं। ये कहते ही जोगी बाबा ने अपना तेज़ धार खंजर निकाला और तेज़ी से इन तीनों की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो इन तक पहुंच पाता, अचानक तेज़ आंधी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझ गई और मिट्टी और रेत का तूफान इस कदर शदीद था कि जोगी बाबा भी खुद पर काबू ना पा सका। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे आनन फानन तूफान आया था, वैसे ही अगले मिनट तूफान थम चुका था। हर चीज़ वापस नॉर्मल हो चुकी थी, पर वो तीनों मंजर से गायब थे। वो तीनों सोच भी नहीं सकते थे जिस किस्म का वाक़या थोड़ी देर पहले इनके साथ हुआ, वो ख्वाब था या हकीकत। और वो हैरानी और परेशानी के आलम में ट्रेन के इस डब्बे और इसी सीट पर मौजूद थे जिस पर कुछ देर पहले वो मौजूद थे। इर्द गिर्द का माहौल भी नॉर्मल था। अचानक अशर ने ताबिश को पुकारा। ताबिश मुस्कुराता हुआ इनके सामने था। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, तुम लोगों की मंजिल आने वाली है और अब तुम लोग ख़तरे से बाहर हो। ताबिश ने इनकी जानिब पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, पर तीनों अजीब खौफ से ताबिश को देख रहे थे। कोई भी अपनी जगह से ना हिला। ओ कम ऑन यार, मैं तुम लोगों को बहादुर समझता था। तुम लोग तो बहुत ही बुज़दिल और ईमान के कच्चे निकले। मुसलमान हो, अपने रब के कलाम का सहारा ही ले लेते। खैर छोड़ो, मैं ज़रकाश हूँ, एक मुसलमान जिनज़ादा, और वो महरोश थी, जिसका ताल्लुक़ भी मेरे ही कबीले से था। हमारे कबीले का रिवाज है, जो इंसानों को तंग करे या कबीले की रवायात को तोड़े, इसे कबीला बदर कर दिया जाता है। महरोश भी इंसानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, और हिंदू शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले पंडित और जोगी बाबा के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाकर सबको अपना गुलाम बनाना चाहती थी। पर एक दिन एक बहुत बड़े मुस्लिम आमिल के हत्थे चढ़ गई, जिसने इसको इस इलाके में कैद कर दिया। इसने आमिल पर जो जादू किया वो इस पर ही उल्टा पड़ गया और वो चमगादड़ बन गई, पर अपनी कोशिश से वो इंसानी रूप भी इख्तियार कर लेती थी। इस कैद से निकलने के लिए जोगी बाबा ने उसे अमावस की एक मखसूस रात जो अमल बताया था, इसके लिए 3 जवान लड़कों का इस रात वहाँ होना ज़रूरी था। इसने मुझसे रो रो के मदद मांगी कि एक दफ़ा वो अपनी ताकत वापस हासिल कर ले, फिर कबीले में सबसे माफ़ी मांग लेगी और फिर किसी इंसान को तंग नहीं करेगी। इसीलिए मैंने इसकी मदद करने की खातिर तुम लोगों से दोस्ती की, पर तुम लोगों को इसके हवाले करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सच में तुम तीनों को अपना सब कुछ समझ बैठा हूँ। तुम लोगों के घर वालों ने मुझे जो प्यार दिया और मेरी खातिर तुम तीनों ने अपनी जान खतरे में डाल दी, मैं कैसे तुम तीनों की बलि चढ़ने देता। जहाँ तक महरोश की बात है, वो अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगतेगी। मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूँगा, अब बस मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये कहते ही ताबिश इनको हैरत में छोड़कर इसी वक्त हवा में मौलिक हो गया।
وہ تینوں منہ کھولے ایک ہی پوزیشن میں جانے کب تک بیٹھے رہے کہ ایک کلی نے انہیں ہلاتے ہوئے کہا، لاہور آ گیا ہے، ساری ٹرین خالی ہو گئی ہے، اس سے آگے ٹرین نہیں جائے گی، تم تینوں کو کہاں جانا ہے؟ اور وہ مشینی انداز میں کندھے پر بیگ اٹھائے کسی بھیانک خواب کے زیر اثر مردہ قدموں سے ٹرین سے باہر آ رہے تھے۔ ہلکا ہلکا اجالا ہر جانب پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور ان تینوں کا رخ قریبی مسجد کی جانب تھا۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔